جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے روح پوش رہنما لندن میں سامنے آئے ہیں، ان میں کون کون شامل ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ مزید خبریں ہیں، کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ کے اندر آپ سے شیئر کی جائیں۔ لیکن پہلی چیز جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، ایک ویڈیو کلپ ہے، یہ چھوٹا سا ذرا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پلے کر کے اس کی آواز آپ سنیے گا، اس کے بعد میں اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیلات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جی آپ نے سنا، یہ ہمارے وزیر قانون، ہمارے وزیر دفاع کو کیا کہہ رہے ہیں، میں ذرا آپ کو دوبارہ سناتا ہوں۔ جی اب آئی ڈونٹ نو آپ کو سمجھ آیا یا نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب جو وزیر قانون ہیں، وہ وزیر دفاع کو یہ کہہ رہے ہیں، بھائی جان اللہ کی قسم جو ہے مائک نہ چھڑیا جائے، ہیڈ فون لاؤ تو تنو، یہ زبان چیک کریں۔ یہ وزیر قانون وزیر دفاع کو مشورہ دے رہے ہیں۔ یہ بات میں یہیں پہ چھوڑ دوں گا، باقی جو اسمبلی کے اندر آج سارا دن ہوتا رہا وہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جس آپریشن کا گزشتہ روز اعلان کیا گیا تھا وزیر اعظم صاحب کی جانب سے، اس کی مخالفت کی ہے قومی اسمبلی کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں تفصیلات بتائیں کہ جناب یہ آپریشن کس جگہ پہ ہوگا، کیوں ہوگا، ماضی میں بھی آپریشن ہوتے رہے، اگر آپ کو یہ آپریشن ہوا تو ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمیں امن چاہیے، روزگار چاہیے، ہم کسی قسم کا آپریشن خیبر پختونخوا کے اندر نہیں چاہتے۔ اس حوالے سے ہمیں اعتماد میں لیا جائے، ان کیمرہ بریفنگ دی جائے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ یہ کیا ہوا کہ ایک ایپیکس کمیٹی نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا، تو کافی اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ جناب اس کے اوپر ہم آپ کو بریفنگ بھی دے دیں گے، اعتماد میں لیں گے، دیکھتے ہیں کہ وہ اعتماد میں لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ لیکن اسی سیشن کے دوران جب ایک دوسرے کے اوپر تنقید ہو رہی تھی تو خواجہ آصف صاحب کچھ بول رہے تھے، دوسری طرف سے لوگ تنقید کر رہے تھے، تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ بھائی جان ہیڈ فون لاؤ تے تنو، مائک اللہ دی قسم نہیں چھڑنا۔ مطلب یہ آپ لیول آف ڈسکشن اور دیکھیں کہ کس انٹلیکچوئل لیول کے اوپر جو ہے پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے کہ جی تنو۔ یہ آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کون سی پارلیمانی زبان ہے، یا یہ کون سے دو جو سینئر پارلیمانی لیڈران ہیں، ماشاءاللہ دونوں ایج میں کافی ہیں، اگر اس قسم کی زبان اگر ہم پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں اپنی جماعت کے لوگوں کو اس لینگویج میں، تو پھر سوشل میڈیا پہ عوام نے تو تننا ہی ہے۔ عوام جب کہتی ہے کہ ہم تنیں گے تو پھر عوام تو تنتی ہے سب کو، وہ صحافیوں کو بھی تنتی ہے، سیاستدانوں کو بھی تنتی ہے۔ پھر نوجوانوں کو ہم کس طرح سمجھائیں کہ بھائی آپ نے نہیں تننا، آپ نے اس طرح نہیں جناب بات کرنی۔ وہ تو کہیں گے کہ یہ تو وزیر قانون صاحب بھی کہتے ہیں کہ تنیں، تو ہم پھر سب کو تن رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں وہ ہماری سوسائٹی کا عکس ہے۔ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ فصل ہے جس کے بیج جس نے بوئے اور کس طرح بوئے اور کون کون اس میں ذمہ دار ہے، وہ یہ چھوٹے موٹے جو انسیڈنٹس ہیں وہ کافی چیزیں ظاہر کرتے ہیں کہ اس میں کون کون ذمہ دار ہے۔ اچھا، قومی اسمبلی کے اندر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ شہریار آفریدی نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کی قیادت جو آگے بیٹھی ہے یہ ساری کمپرومائزڈ ہے۔ تھوڑی دیر بعد شہریار آفریدی صاحب آگے، انہوں نے کہا کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، باقاعدہ انہوں نے عربی میں اس چیز کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی، اگر آپ کو شرم حیا ہوتی تو ریحانہ ڈار جو ہماری ماں ہے اس سے ہارنے کے بعد آپ ادھر نہ آتے۔ تو اس قسم کی بات انہوں نے کی اور فوراً آ کے اس کی تردید کر دی جو خواجہ آصف صاحب فرما رہے تھے۔ تو وہ کلپ بھی کافی وائرل ہوا ہے، یہ سامنے آپ اس کی اسکرین شاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، آج پارلیمنٹ کے اندر جمہوریت کے ساتھ بڑا جو ہے نا بہترین سلوک ہوا، جمہوریت کے اوپر احسان ہوا، پاکستان کی جانب سے جمہوریت کے اوپر ایک اور احسان کیا گیا۔ یونانیوں نے جنہوں نے جمہوریت غالباً دریافت کی تھی وہ بھی اپنی قبروں میں اس وقت الٹے پھلٹے ہو رہے ہوں گے اور شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ جمہوریت کے اوپر ایک اور احسان ہو گیا۔ ہاں جی، آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے آج قومی اسمبلی کے اندر تقریر کی، آدھی انگلش میں، بڑی شستہ انگلش اور انتہائی جو ہے ٹوٹی پھوٹی اردو، تو وہ مطلب جن لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں ان کی وہ زبان بھی نہیں بول سکتی، لیکن انہوں نے جمہوریت کی بڑی خدمت کی اور ادھر انہوں نے کچھ باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جی غریبوں کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں۔ آصفہ بھٹو، بجٹ عوام کی نمائندگی نہیں کرتا، آصفہ بھٹو، ٹھیک ہے، یہ سامنے آپ سکرین شاٹس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کیا پاکستان کے لوگ عوام دشمن بجٹ کے مستحق ہیں؟ آصفہ بھٹو صاحبہ، تقسیم کی سیاست ختم کرنا ہوگی۔ یہ تقسیم کی سیاست پہ میں آتا ہوں، لیکن یہ جو بجٹ ہے، یہ بجٹ کا اگر آپ ڈاکومنٹ دیکھیں تو اس کے اوپر ان کے والد صاحب کا بھی ذکر ہے، ان ساری جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے لیڈران کا ذکر ہے۔ تو پھر اب یہ اگر عوام دشمن ہے، یہ بجٹ جو ہے عوام کی نفی ہے اور انسانی حقوق کی نفی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ جو آصفہ بھٹو صاحبہ نے وہاں پہ فرمایا، تو پھر آصفہ بھٹو ہم امید کرتے ہیں
کہ اگر یہ بجٹ منظور ہوتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے ووٹ دیتی ہے تو پھر آصفہ بھٹو اس ایوان سے استعفیٰ دے کے گھر چلی جائیں, وہ اس ایوان میں نہ بیٹھے اور وہ پارٹی کو بھی چھوڑ دیں جو پارٹی یہ بجٹ منظور کروائے گی. اور وہ پارٹی کون سی ہوگی؟ وہ آصف زرداری صاحب کی پارٹی ہوگی, پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن اگین جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ عوام کے شعور کی توہین, آصفہ بھٹو صاحبہ قابل احترام ہیں, بی بی شہید کی بیٹی ہیں, آصف زرداری صاحب کی جو ہے صاحبزادی ہیں, بلاول کی ہمشیرہ ہیں. یہ وہ ساری کوالیفیکیشنز ہیں جو بالکل یہ ایک طرح سے مطلب کہ یہ میک شور کرتی ہیں کہ وہ آئیں پارلیمنٹ میں. وہ نہیں آئیں گی تو اور کس کی بچی آئے گی؟ عام کسی پاکستانی کی بچی آئے گی. لیکن پورے سندھ میں کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ یا بچی پیدا نہیں کی کہ جو آصفہ بھٹو کے مقابلے میں الیکشن بھی لڑ سکے. سلام نہیں ہے ایسی جمہوریت کو. یہ بلا مقابلہ وہاں سے آئی ہیں. اپنی زندگی میں اپنے بھائی کی طرح انہوں نے ایک دن کام نہیں کیا ہوگا, اور ان کے اندر بھی جو خوشامدی ابھی آپ کو سینئر صحافی ہیں ان کو بی بی کی روح نظر آ رہی ہوگی, ان کو جناب بھٹو کا وزڈم نظر آ رہا ہوگا. خدارا اس ملک کو جان چھوڑ دیں. یہ جو ملک ہے, یہ اس کی میں جو اس کی عوام ہے, کیا اس کی بھی کوئی سٹیک ہے؟ ہمیں اپنے بچوں میں کچھ نظر نہیں آتا؟ کیا نسل در نسل انہی کی غلامی کرنی ہے؟ ان سے کوئی ذاتی رنجش یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ یہ وہاں پہ کھڑے ہو کے پوری قوم کو لیکچر دیں؟ کیا یہ میرے سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں؟ یہ آپ سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں؟ کسی غریب کی بچی سے ان کا زیادہ تجربہ ہے جو 18 سال کی عمر میں نوکری شروع کر دیتی ہے؟ یہ صرف ان کی یہ کوالیفیکیشن ہے کہ یہ بھٹو خاندان میں پیدا ہوئی ہیں اور یہ آصف زرداری کی صاحبزادی ہیں, یہ بلاول کی بہن ہے. وہ بلاول جس نے زندگی میں ایک دن کام نہیں کیا تھا اور اس کو اچانک پاکستان کا وزیر خارجہ بنا دیا گیا. پوری دنیا وہ گھومتے رہے. یہ پاکستان کے اوپر یہ اپنے بچوں کو کام سکھواتے ہیں کہ جناب یہ ان کی انٹرنشپ ہے. تو اب یہ کھڑی ہو کے اس بجٹ کے حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ جناب اس بجٹ میں یہ ہے, اس بجٹ میں وہ ہے. تو پھر آپ یہ بجٹ نہ منظور ہونے دیں. آپ کی مرضی سے یہ بجٹ بن رہا ہے, آپ کی حکومت ہے, آپ کی مرضی سے وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے, اور آپ کے والد جو صدر بنے وہ بھی اسی وزیر اعظم کی جو ہے وہ جماعت سے ووٹ لے کے بنے ہوئے. تو کیوں عوام کے شعور کی توہین کرتے ہیں آپ لوگ بار بار ایسے؟ پر اینی وے جمہوریت ہے, آپ کا حق ہے, آپ کریں, آپ کی رائے ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کو ووٹ دیتا ہے اس کا بھی ہم احترام کرتے ہیں. آپ تو ویسے ہی ماشاءاللہ بلا مقابلہ ہی ہیں, تو آپ کا تو زیادہ احترام بنتا ہے. اچھا جی, پاکستان تحریک انصاف کے کافی لیڈران نظر نہیں آ رہے, روپوش ہیں. قاسم سوری صاحب کو تو سپریم کورٹ نوٹسز وغیرہ بھی بھجواتی رہی ہے, لیکن آج جو لندن کے وزیر اعظم کے گھر کے باہر ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا اوورسیز پاکستانیوں کا عمران خان کی رہائی کے لیے, اچانک وہاں پہ قاسم سوری صاحب نمودار ہو گئے, جس سے اب پتا چلا ہے کہ قاسم سوری صاحب تو لندن میں ہیں. نہ صرف قاسم سوری بلکہ وہاں پہ اظہر مشوانی صاحب بھی نظر آئے. اظہر مشوانی بھی وہیں پہ ہیں, اور شیر افضل مروت نے بھی وہاں پہ خطاب کیا. وہاں پہ زلفی بخاری بھی تھے. تو اظہر مشوانی صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ کدھر ہیں, کیونکہ ان کے 2 بھائی لاپتہ ہیں جن کو ان کی فیملی کہہ رہی ہے, جماعت کہہ رہی ہے کہ ان کو مبینہ طور پہ اغوا کر لیا گیا ہے, اور ان کی بازیابی کی پٹیشن بھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس وقت جو ہے وہ سنی جا رہی ہے, وہ مقدمہ بھی چل رہا ہے. تو اظہر مشوانی صاحب بھی لندن میں ہیں, قاسم سوری صاحب بھی لندن میں ہیں, اور آج لندن میں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے. تحریک انصاف نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بھی اس کو شیئر کیا, اور اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی ڈیمونسٹریشن آؤٹ سائڈ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ, thousands of Pakistanis gathering on the call of PTI UK demanding an end to human rights violations in Pakistan and release of chairman Imran Khan from illegal imprisonment. تو انہوں نے کہا کہ جو بنیادی طور پہ جو وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا پوری دنیا دیکھ رہی تھی, وہ جو ایریا ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ والا ٹرافلگر اسکوائر سے لے کے پارلیمنٹ تک, اس میں بیچ میں جو ہے ٹورسٹ ہوتے ہیں, ایم پیز گزر رہے ہوتے ہیں, وائٹ ہال وہاں پہ ہے, تمام بڑی بڑی جو وزارتیں ہیں ان کے وہاں پہ آفیسز ہیں, بیوروکریٹس گزر رہے ہوتے ہیں, لارڈز گزر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی پرومیننٹ جگہ پہ یہ مظاہرہ ہوا, اور وہاں پہ مظاہرے کے اندر یہ الزام لگایا گیا کہ پاکستان کے اندر سنگین نوعیت کی مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, ان کے خلاف یہ احتجاج کیا گیا. تو آبویسلی یہ میسج تو پوری دنیا میں گیا ہوگا کہ اتنا بڑا وہاں پہ مظاہرہ ہوا ہے, لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, اور پاکستان کی حکومت کے حوالے سے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. اچھا جی, الیکشن کمیشن نے جو اپنا جواب جمع کروایا ہے وہ مخصوص نشستوں والے چکر میں, انہوں نے کہا ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل کے ممبر صرف مسلمان ہو سکتے ہیں, تو لہٰذا ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی, کیونکہ مخصوص نشستیں تو اقلیتوں کی بھی ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, اور سنی اتحاد کونسل کی جو پارلیمانی لیڈر ہیں ان کی تو ویسے ہی نامزدگی ہو گئی ہے, نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے پارلیمنٹ کی جانب سے, پارلیمنٹ سیکریٹریٹ کی جانب سے, گزٹ آف پاکستان میں اس کو شائع ہونے کے لیے بھیج دیا گیا ہے. زرتاج گل ان کی پارلیمانی لیڈر ہیں, تو پارلیمنٹ نے مان لیا ہے.
لیکن الیکشن کمیشن ان کو پارلیمانی جماعت نہیں مان رہا اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی. اس کے اوپر اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے لال ملی صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے MNA بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کی دشمنی میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ وہ اپنے ہوش گوا چکا ہے. مخصوص نشستوں سے متعلق آج سپریم کورٹ میں جواب جمع کروائے ہوئے یہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ سنی اتحاد کونسل کے ممبر صرف وہ ہو سکتے ہیں جو مسلمان ہوں, اور یہ شرط آئین کے آرٹیکل 17, 20 اور 25 سے متصادم ہے. اس لیے کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی. جبکہ جمعیت علماء اسلام فیک کا ممبر ہونے کے لیے بھی صرف بالغ اور مسلمان ہونا شرط ہے, مگر جمعیت کو مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دی جا چکی ہیں. ایک ملک دو دستور نامنظور. ساتھ انہوں نے نیچے اسکرین شاٹ وغیرہ بھی لگائی ہوئی ہے, اور بھی بہت سارے لوگ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اچھا, شاہد افریدی صاحب کے آپ کو پتا ان کے حق میں بہت سارے لوگوں نے ٹویٹس وغیرہ کی, لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. بیچ میں جواد احمد صاحب نے آ کے کہا کہ میں آخری امید ہوں قوم کی, تو تھوڑی سی توجہ شاہد افریدی صاحب کے اوپر سے ہٹی. اب ایک اور صاحب جو ہیں, یہ ساحل ادیم غالباً ان کا نام ہے, انہوں نے کہا کہ جی عمران خان, تم لوگوں کو کیا پتا, عمران خان تو ہیرو ہی نہیں ہے, دو اس کی کوئی خوبیاں مجھے بتاؤ. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جب لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے ان کو آپ بلا کے یہ نہیں کہتے کہ بھائی تم جاہل ہو, تمہیں تو کچھ پتا ہی نہیں ہے. آپ اپنا آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ جناب یہ ہے, تو انہوں نے کہا جی آپ کو تو پتہ ہی نہیں, آپ نے تو دیکھا ہی نہیں, میں نے اس کو دیکھا ہے کھیلتے ہوئے, یہ وہ, تو عمران خان تو یہ ہے. اسرائیل میں جو بچے مار رہے ہیں اس کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے, کیونکہ وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتا ہے. بھائی 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات تو اقوام متحدہ کرتی ہے, 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے. 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر تو یاسر عرفات نے معاہدہ کر لیا تھا. اوسلو اکارڈ کیا تھا, 2 اسٹیٹ سولوشن تو سب کچھ ہے, لیکن اس میں جو اسرائیل میں بچے مار رہے ہیں اس کا عمران خان سے کیا تعلق ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو شوکت خانم ہے, ایسے تو کئی اسپتال جو ہیں وہ شیخ رشید نے بھی بنائے, یہ باقاعدہ طور پہ یہ صاحب اس کلپ کے اندر فرما رہے تھے. تو میرے خیال میں جو سب سے بڑا اگر کسی نے فیور دیا ہے ان دنوں میں, وہ میرے خیال میں یہ ساحل ادیم صاحب نے شاہد افریدی صاحب کو دیا ہے. عوام کی توجہ ان سے ہٹا کے اپنی جانب کروا لی ہے. اب یہ ساحل ادیم صاحب کا آرگیومنٹ ہے, ہو سکتا ہے ہم اس سے اتفاق کریں, ہو سکتا ہے ہم اس سے اختلاف کریں, کیونکہ جمہوریت ہے, ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے, تو ان کو بھی اپنی رائے دینے کا حق ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.